ایصال ثواب کا صحیح طریقہ، مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے صرف نیت کافی ہے کہ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے، یا بخشنا ضروری ہے؟ اگر بخشنا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیں۔ بنت جمال کراچی سے۔ دیکھیں ایصال ثواب کے لیے اتنا کافی ہے، دل میں یہ نیت کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ میں جو یہ نیکی کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ بخشنا کا جو لفظ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ ویسے بھی عامیانہ الفاظ ہیں، یہ کوئی عالمانہ یا علمیانہ الفاظ نہیں ہیں، یہ تو عوام میں مشہور ہو گئے، اس کو بخش دیا، عجیب سا لفظ لگتا ہے یہ ہمیں۔ تو ایصال ثواب کتنا مہذب لفظ ہے، بس دل میں نیت کر لیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، یا دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میں نے نیکی کی ہے، تو اپنے فضل سے اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ جی میسج پر طلاق کا حکم اور رجوع کا طریقہ۔ کوئی شخص میسج پر اپنی بیوی کو طلاق بھیجے تو کیا طلاق ہو گئی اور اب رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اجمل صاحب بحرین سے۔ اجمل صاحب، جیسے طلاق زبان سے دینے سے ادا ہوتی ہے، لکھنے سے بھی ہوتی ہے، لکھے چاہے کاغذ پہ لکھے، میسج پہ لکھے، ایک ہی بات ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق میسج پہ لکھ دی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ باقی رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر 3 سے کم طلاقیں دی ہیں پھر دیکھا جائے گا طلاق صریح ہے یا کنایہ ہے۔ صریح الفاظ میں دی ہے، مثال کے طور پر طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے یا ڈیورس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اگر 1 یا 2 مرتبہ استعمال کیا تو پھر تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر 2 سے زیادہ دفعہ استعمال کر لیا پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور اگر طلاق بائن دی ہے، بائن کا مطلب ہوتا ہے گول مول الفاظ میں طلاق دینا، جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہے آج سے میرا تیرا تعلق ختم، تو اس میں نیت اگر ہوگی تو طلاق ہوگی، اور نیت اگر طلاق کی تھی تو پھر اس سے 1 طلاق ہوتی ہے اور بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب نکاح ختم، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب دوبارہ نکاح ہوگا۔ تو باقی رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ اگر صریح لفظوں میں طلاق کا لفظ استعمال کیا یا ڈیورس کا لفظ استعمال کیا تو ایسی صورت میں اگر رجوع کرنا ہے تو جیسے طلاق دی ہے ویسے ہی رجوع کر لے۔ بیگم کو میسج پہ طلاق دی ہے تو میسج پہ رجوع کر لے، 1 طلاق یا 2 طلاق دی، رجوع لکھ کے بھیج دے، بھئی میں نے رجوع کیا اس سے۔ تو جتنی طلاقیں دے چکا ہے وہ تو ہو گئی، اب آئندہ اگر پہلے 1 طلاق دی تھی تو آئندہ 2 کا اختیار ہوگا، 2 دی تھی تو آئندہ 1 کا اختیار ہوگا۔ تو زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، بہتر ہے گواہوں کے سامنے، کسی کو گواہ بنا دے تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ فون پر تجدید نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا تجدید نکاح فون پر ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو طریقہ بتا دیں۔ محمود الحسن جدہ سے۔ بھائی نکاح بھی ہو سکتا ہے، تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اپنی بیگم سے آپ بولیں فون کر کے کہ مجھے اختیار دے دو، میں تمہارا اپنے آپ سے اتنے مہر میں دوبارہ نکاح پڑھا دوں۔ بیگم آپ کو فون پہ اختیار دے دے، پھر آپ 2 گواہوں کے سامنے بیٹھیں، وہ گواہ فون پہ نہ ہو، گواہ سامنے ہو۔ 2 بندوں کو کہیں کہ بھئی یہ میری وائف ہے، یہ نام ہے، یہ ابا کا نام ہے، سابقہ وائف ہے، تو اس سے میں نے دوبارہ اتنے مہر میں نکاح کر لیا، آپ لوگ گواہ رہو، اس طرح سے ہو جائے گا نکاح۔ بہتر یہ کام خود کرنے کے بجائے کسی عالم سے کروائیں تاکہ الفاظ میں کوئی غلطی نہ ہو۔